آج 17 رمضان المبارک ہے۔ اس دن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیام کون لے کر گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بتایا؟ غزوہ بنی مستلق میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا اور لوگوں کی نمازیں خطرے میں پڑ گئی، تب اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل فرمایا؟ ان سب سوالات کے جوابات آج آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پارچہ پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خاتون اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوگی۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا۔ یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مگر کس سے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، بیوہ بھی ہیں اور کواری بھی۔ بیوہ حضرت سودہ بنت زمعہ ہے، جبکہ کواری آپ کے قریبی دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خولہ کو پیام نکاح بھیجنے کی اجازت دی تو حضرت خولہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے گھر پہنچی، مگر ابوبکر گھر پر موجود نہیں تھے۔ تاہم حضرت ابوبکر کی اہلیہ زینب ام رومان نے بڑی خندہ پیشانی سے انہیں بٹھایا اور اس کا استقبال کیا۔ حضرت خولہ نے جب اپنا مدعا اس کے سامنے رکھا تو حضرت زینب نے بتایا کہ جب ابوبکر صدیق آئے گا تو میں اسے بات کر لوں گی۔ وہاں سے نکل کر حضرت خولہ سیدھا سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زمعہ کے پاس آئی اور اس سے کہا، میں آپ کی بچی کے لیے ایک ایسے انسان کا نکاح لائی ہوں جس کا نام سن کر آپ ضرور خوش ہوں گے۔ کس کا پیام لائی ہیں؟ زمعہ نے بڑی بیتابی سے پوچھا تو حضرت خولہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا، زمعہ بڑا خوش ہوا اور کہا، میں تو راضی ہوں اور اس سے بہتر کوئی پیغام نہیں ہو سکتا، لیکن میری بیٹی سودہ کی مرضی بھی تو پوچھنی ہوگی۔ جب سودہ سے پوچھا گیا تو اس نے بھی خوشی خوشی ہاں کر دی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلی اور دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اپنا مدعا رکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے بہترین پیغام اور اس سے بہترین اور خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے مگر 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی جیسے ہیں، تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس سے جائز ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعدہ تو میں نے جبیر بن مطعم کو دیا ہے، اگر میں انکار کروں گا تو کیا یہ وعدہ خلافی نہ ہوگی؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ حضرت سودہ کی بات تو ہو گئی ہے، البتہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق میرا دینی بھائی ضرور ہے لیکن میرا خونی بھائی نہیں، اس لیے اس کی بیٹی سے میرا نکاح جائز ہے۔ البتہ اس نے جبیر بن مطعم کو جو اپنی بیٹی کا وعدہ دیا ہے تو وہ اپنا وعدہ پورا کر دے، لہٰذا اس نکاح کو رہنے دے۔ مگر چند دن بعد اللہ کی شان یہ کہ خود جبیر بن مطعم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور حضرت عائشہ سے نکاح کرنے سے خود یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنے گھر میں اسلام یا کسی مسلمان کو داخل نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ مہر ادا کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
رخصت کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی کے متصل حجرہ بنایا گیا۔ اس حجرہ کی دیواریں خام اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنا تھا۔ چھت کے اوپر بارش کے قطرے روکنے کے لیے کمبل ڈالا گیا تھا اور گھر کے سامان میں ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک تکیہ، آٹا اور کھجور کے لیے ایک برتن، پانی کا ایک برتن اور پینے کے لیے صرف ایک پیالہ تھا۔ جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمرے میں لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھونٹ اس دودھ کے لیے اور باقی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمانے لگی تو حضرت خولہ نے بتایا کہ نبی کے تحفے کو رد نہیں کیا جاتا۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیالہ سے چند گھونٹ لیے اور پیالہ سیٹ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ تمام بیویوں میں سب سے زیادہ دلی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کے لیے باری مقرر کی تھی۔ ایک دن ایک رات ایک بیوی کے ساتھ، دوسرا دن دوسری رات دوسری بیوی کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باری کے دن کا انتظار فرماتے تھے اور انگلیوں سے گنتے تھے کہ 2 دن بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا ہے، 3 دن بعد حضرت عائشہ کے پاس جانا ہے، 4 دن بعد حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور اتنی ہی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے اور جب آپ ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہے تو قسم کھاتے وقت آپ یہ الفاظ کہتی ہے لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب آپ کہتی ہیں لا ورب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، تب آپ میرا نام چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت عائشہ نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میں صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل سے میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ غزوہ بنو مستلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ بھی گئے تھے، صحابیات بھی گئی تھی، اور اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا ہار عاریتاً لے کر وہ بھی اس سفر میں شریک تھی۔ رستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کا داغا ٹوٹ گیا اور ہار گم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ ہار ڈھونڈا جائے۔ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیند غالب ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ اب صحابہ نے آ کر ابو بکر صدیق سے شکایت کی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہماری نمازیں خطرے میں پڑ گئی کیونکہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ اس وقت تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس سے پہلو میں ہاتھ سے مارنے لگا اور ڈانٹنے لگا کہ تمہاری وجہ سے ہماری نماز خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوف سے نہیں ہل رہی تھی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خیال رکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 روایات مروی ہے۔ یہ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ روایتیں صرف 3 صحابہ سے ہیں۔ سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے بعد حضرت انس سے۔
چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ روایتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان 58 سنہ ہجری کو بروز منگل 66 سال کی عمر میں وفات پا گئی اور جنت البقیع میں دفن کر دی گئی، رضی اللہ عنہ و ارضاہا۔